بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کی اس نشست میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا ارادہ کیا تھا اور صبح سے کچھ سوچ رہا تھا کہ آج کیا باتیں آپ کے سامنے رکھوں، لیکن مغرب کے آس پاس میں مجھے اچانک آج حرم مکی کی تراویح دیکھنے کا موقع ملا۔ ان دنوں ان ایام میں وہاں لوگوں کی جو بھیڑ ہے اور لوگوں کی اتنی کثرت ہے، کم و بیش 20 لاکھ یا اس سے زائد افراد اتنی بڑی تعداد میں جمع ہوئے ہیں، سبحان اللہ، بہت بڑی تعداد میں۔ اور اس کی خبر مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے، فی الحال ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، تقریباً لوگوں کے گھرانوں میں ٹیلی ویژن ہوتی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ حرم مکی میں جمع ہوئے ہیں، عمرے کی غرض سے، آخری عشرہ وہاں گزارنے کی ارادے سے۔ یہ جو اتنی بڑی تعداد وہاں آئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں حرم مکی کی اتنی محبت جو ڈالے ہیں، اس پر قرآن کریم کا ایک لفظ ہے، اس لفظ کی روشنی میں میں آپ کے سامنے مختصر طور پر یہ بات بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل فرمائے ہیں۔ اس دعا کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ورنہ ایک ایک قطعہ، اس کا ایک ایک جملہ، ایک ایک حصہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کی مکمل شرح کی جائے۔ اس نشست میں ایک حصے کی میں تفسیر کروں گا انشاءاللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس کے بعد کیا ہے؟ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم۔ میں ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے، اس دعا کا یہ جو حصہ ہے، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، یہ بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام جب ہاجر کو، اپنی بیوی ہاجر کو اور اپنے شیرخوار بچے اسماعیل کو علیہ السلام جب اس جگہ میں لا کر کے بسائے، جو آج اتنی عظیم مسجد بنی ہوئی ہے، وہاں پر کوئی چیز نہیں تھی، ہم جانتے ہیں، انسان نہیں، جانور نہیں، پانی تک نہیں، غیر ذی زرع کہا، پانی بھی نہیں وہاں پر، اور ایک درخت تھا وہاں پر الدوحہ، وہاں لا کر کے چھوڑے اور کھوڑ کر کے چلے گئے۔ مجھے پورا قصہ نہیں سنانا ہے، لیکن آج جو اتنی بڑی تعداد ہے، یہ سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کی گئی دعا دیکھیے آپ، جو اللہ کی طرف سے الہام ہوا، آپ کو وحی نازل ہوئی آپ پر۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، دعا کے اس حصے سے متعلق دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً، اس کے بعد کیا ہے؟ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً، کون بولیں گے؟ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، من دیکھ رہے نا، من، یہ جو حرف ہے من، اس کا جو معنی ہے عربی زبان میں کئی معنی ہیں۔ ایک معنی آتا ہے بعض کا، جیسے ہم بولتے ہیں نا اتنے سارے لوگ ہیں، اس میں سے کچھ لوگ ادھر آ جاؤ، کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اس میں سے کچھ حصہ الگ کر دو، یہ معنی آتا ہے من کے اندر۔ امام محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور آپ کے تلامذہ میں سے
امام مجاہد اور امام سعید بن جبیر رحمہم اللہ اجمعین، اپنی سند سے ان تینوں اصحاب علم سے ایک قول نقل کی ہے، جو اقوال ہیں معنی ایک ہے، الفاظ کچھ الگ الگ ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ملخص کر کے اسے ایک ساتھ پیش کیا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ قال ابن عباس و مجاہد و سعید ابن جبیر، کہا کہ عبداللہ بن عباس، امام مجاہد اور امام سعید ابن جبیر، کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے نہیں، وَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، کہا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام ایسے دعا کرتے، کہا کہ لو قال أَفْئِدَةَ النَّاسِ، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ نہیں، فَجْعَلْ أَفْئِدَةَ النَّاسِ، من کو اگر نکال کے دعا کرتے ابراہیم علیہ السلام تو کیا ہوتا؟ کہا کہ لَازْدَحَمَ عَلَيْهِ فَارَسُ والروم واليهود والنصارى والناس كلهم ولكن قال فاجعل أفئدة من الناس فاختص به المسلمون۔ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، دنیا بھر میں جتنے بھی انسان ہیں تقریباً ایک بڑا حصہ ابراہیم علیہ السلام نسل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بحیثیت باپ، ایک جگہ کو بسانے والے انسان، اس جگہ کی سکونت کے لیے، لوگوں کو بسانے کے لیے اگر یہ دعا کرتے کہ فجعل افئدۃ الناس، پوری دنیا امنڈ کے آتی، یہود و نصارہ بھی آ جاتے، چین سے بھی لوگ آ جاتے، پورا بھارت وہاں نظر آتا، پورا افریقہ وہاں نظر آتا، امریکہ اور آسٹریلیا سے لوگ وہاں آتے، پوری دنیا کے لوگ آ جاتے، جتنے لوگوں کو جو ہے میسر ہوتا سب آ جاتے، لیکن کہا فجعل افئدۃ من الناس، اے اللہ سب کو نہیں، جو تجھ پر ایمان لاتے ہیں صرف ان کو، فاختص به المسلمون، یہ پوری دنیا کے مقابلے میں اہل اسلام کے لیے آپ نے دعا کی۔ ایک معنی یہ، ایک دوسرا معنی اسی کو رکھ کر عالم اسلام کے دور حاضر، ماضی قریب کے، دور حاضر کے نہیں، ماضی قریب کے کچھ ایام پہلے، 20 سال ہوا انتقال ہو کر کے، ایک عظیم عالم دین شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، بیشتر کتابوں کے مصنف، آپ نے صحیح بخاری پر بھی شرح لکھی ہے۔ آپ نے کتاب التفسیر القرآن جو صحیح بخاری میں ہے، اس آیت کریمہ سے متعلق آپ نے کچھ علماء کے حوالے سے لکھا، نام نہیں لیا آپ نے، کہا کہ قال بعض العلماء، کچھ علماء کے حوالے سے لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی فجعل افئدۃ من الناس، اگر ایسے دعا کرتی فجعل افئدۃ الناس تو کیا ہوتا؟ سبحان اللہ، فاجابہ اللہ، کہا کہ لو قال ابراہیم فجعل افئدۃ الناس، اگر ابراہیم علیہ السلام افئدۃ الناس ایسے دعا کرتے پوری دنیا کے لوگ، فاجابہ اللہ، اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتے تو کیا ہوتا؟ کہا کہ لوجب علی جمیع الناس ان یحجوا، پوری دنیا کے مسلمانوں پر حج فرض ہو جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر مسلمان سے سوال کرتے بحیثیت مسلمان کہ تم نے حج کیا کہ نہیں کیا، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیسے دعا کرنے کی توفیق دی؟ کہا کہ فجعل افئدۃ من الناس، اس دعا کے نتیجے میں یہ بات معلوم ہوئی کہ حج ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، اسی کے لیے جو من استطاع الیہ سبیلا۔ ایک بات تو میں یہ بتایا آپ کے سامنے کہ من کے ہونے نہ ہونے کا کیا فائدہ ہے۔ دوسری بات، بہت اہم بات جو غیر معمولی اہم، اور اسی کے لیے میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ ابھی آپ روزانہ دیکھ رہے ہوں گے نا آپ نے کہ 2 سال تو لاک ڈاؤن کا معاملہ جو رہا، رمضان میں گئے نہیں کوئی وہاں پر باہر سے، ہم نے اس وقت بھی حرم کی تصویریں دیکھی۔ ابھی فی الحال کی جو تصویریں ہیں سبحان اللہ، ایک 10 سال قبل کی، 5 سال قبل کی جو تصویریں ہیں بالکل اس کے مماثل، اتنی کثرت لوگوں کی
کتنے لوگوں کے آپ کے رابطے رہے ہوں گے جو وہاں پر گئے ہیں، ان سے ذرا پوچھیں، لوگوں کو جانے نہیں دے رہے ہیں اندر، احرام پہن کر کے تو اندر بھیج رہے ہیں ایک نظام کے تحت. بھیڑ اتنی زیادہ ہے سبحان اللہ. یہ جو بھیڑ اتنی امٹ کی آئی ہے نا، یہ اچانک نہیں ہے، ایک دعا کا نتیجہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. اس لفظ سے غور کیجیے آپ. عربی زبان میں ہوا، اصل الہوی، الہوا جو ہے نا، ایک ہے الہوا ممدودہ، الہوا جسے بولتے ہیں نا، جو بولتے ہیں نا ہوا، اس کو بولتے ہیں فراغ. یہ جو الہوی ہے عربی زبان میں، ہوا یہوی، اس کا جو بنیادی معنی ہے وہ ہے سرعت النزول الى اسفل. سرعت النزول الى اسفل. ایک آدمی یہاں کھڑا ہے اس کونے میں، اور اس دیوار کے کونے تک اگر کوئی چیز پھینکتا ہے تو کتنی مدت میں جائے گی وہ چیز؟ ہر انسان سمجھ سکتا ہے، باشعور آدمی. کسی تیز رفتار سے ہم یہاں سے کوئی چیز پھینکتے ہیں، یہاں سے وہاں تک پہنچنے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے. وہی اوپر سے کوئی چیز گرتی ہے، آنن فانن سیکنڈوں میں گر جاتی ہے. حال میں ایک آدھ ماہ پہلے ہم نے دیکھا کہ چین میں ایک ہوائی جہاز اوپر سے گرا. اس کے گرنے کا طریقہ آج تک کی تاریخ میں سب سے الگ تلگ، بالکل ایسے گرا ایک ساتھ نیچے، پل بھر میں منٹوں میں نیچے گر گیا. اوپر سے جب کوئی چیز گرتی ہے تو بڑی تیز رفتاری سے گرتی ہے، کنٹرول نہیں رہتا، اس پر قابو نہیں پا سکتی کوئی چیز، اگر ویسے کوئی چیز وزنی ہو. ایک پتھر کو، ایک بال کو اگر آپ یہاں سے پھینکیں گے، جس رفتار میں پھینکیں گے، اگر وہی اوپر سے گرتی ہے وہ چیز کتنی جلدی میں گر جاتی ہے. تو ہوا کے معنی آتے ہیں عربی زبان میں سرعت النزول الى اسفل. ایک معروف لغوی ہے 34 صدی ہجری کی، ابو نصر اسماعیل بن حماد الجوہری رحمہ اللہ. ان کی جو کتاب ہے الصحاح، اس میں انہوں نے لکھا کہ ہوا ای سقط الى الاسفل، اوپر سے نیچے گرنے کے لیے آتا ہے. اب اچانک مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے سبحان اللہ. یہ جو ابھی جو نام لیا نا میں، ابو نصر اسماعیل بن حماد الجوہری، معروف لغوی ہیں 34 صدی ہجری کے. ابن منظور رحمہ اللہ نے بہت 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 اعتبار کیا ان پر. الصحاح لغت کی بہت معروف کتاب، 393 ہجری سن وفات ہے. ان کا انتقال کیسے ہوا پتہ ہے منو آپ کو؟ ابھی جو معنی بتانے میں آپ کو، ہوا کے معنی کیا ہیں؟ سقط الى الاسفل، اوپر سے نیچے گرنا. انہوں نے لکڑی کے 2 پر بنائے، لکڑی کے 2 پر. ان کے سوانح حیات میں بات لکھی ہوئی ہے. لکڑی کے 2 پر بنائے انہوں نے، موجب العلماء میں لکھی ہوئی باتیں. اور بڑی عمارت کے اوپر جا کے کھڑے ہو گئے خراسان میں، نیسابور میں، اور لوگوں کو اکٹھا کیا پہلے ہی، اور کہا کہ دیکھو میں ایک نئی چیز بنایا ہوں، اس سے میں اڑ سکتا ہوں. لیکن جیسے چھلانگ لگائی وہ کام نہیں کی، وہ جو پر تھی نا وہ کام نہیں کی، وہ گرے اور وہیں انتقال ہوا ان کا. سقط الى الاسفل سبحان اللہ. تو یہ جو ہوا کے معنی آتے ہیں، آنن فانن کوئی چیز اوپر سے نیچے گر جائے. ایک کتاب ہے چھوٹا سا رسالہ، اس کا نام ہے دعاء الانبیاء فی القرآن الکریم، دراست بلاغیت تحلیلیت. ایک عرب باحث ہیں جن کا نام ہے دکتور عبد الرحمن ابن رجاء اللہ الجامعی السلمی. بہت ہی عمدہ رسالہ ہے. اس میں انہوں نے کیا کیا ہے، قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو اکٹھا کیا ہے، اور ہر پہلو سے اس پر بحث کی ہے، بلاغت کی جہت سے بھی. کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو دعا کی کہ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، یہ جو لفظ ہے نا، یہ جو لفظ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا اللہ سے ایسے کی کہ اے اللہ، لوگوں کے دلوں میں حرم کا ایسا جذبہ، ایسی محبت آئے، حرم کی طرف وہ ایسے بھاگ کے آئیں کہ گویا کہ وہ ایسے نہیں آ رہے ہیں بلکہ اوپر سے گر رہے ہیں بے قابو ہو کر کے، کنٹرول ہی نہیں. 2 سال کیا روک دیا گیا ان کو، تیسرے سال کیسے نکل کے بھاگے. دیکھو دنیا بھر کے مسلمان کتنی بڑی تعداد میں، کتنا پیسہ گیا، کوئی سوچ ہی نہیں رہا ہے. ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ اپنے کسی خاص دوست سے مل کر کے بہت دن ہو گئے،
ماں باپ سے مل کے بہت دن ہو گئے، شوہر کسی اور علاقے میں تھا، بیوی جو ہے مطلب اپنے اپنے گھر میں ہی ہے، اور شوہر کہیں باہر کام کرنے کے لیے گیا ہے، کیسے ملتے ہیں آپس میں؟ بچوں سے کیسے ملتے ہیں آپس میں؟ 2 سال ہو جائے، 3 سال ہو جائے، حرم کے ایسی محبت کی دنیا کے ایسے نہیں بھاگ رہے ہیں، بے قابو ہو کر کے اوپر سے گر جا رہے ہیں، بھی کنٹرول ہی نہیں ان کو. ایسی دعا کی ابراہیم نے علیہ السلام، اور کہا کہ یہ محبت وقتی نہ ہو، کہا کہ اس کو فعل مضارع میں بیان کیا گیا، مسلسل تہوی الیہم، دائمی طور پر ہمیشہ مسلسل لگا رہے دل. جیب میں پیسے نہیں ہیں، حالات میسر نہیں، لیکن دل وہاں لگا ہوا ہے، میں کب جاؤں میں وہاں پہ، کب جاؤں میں وہاں پہ. ایک مرتبہ جا کے آ گئے، آتے ہوئے بھی سوچ رہے کہ آئندہ سال جانا ہے، اس کے بعد پھر جانا ہے. یہ دعا دیکھیں ابراہیم کی علیہ السلام، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. ابھی جب حرم کی وہ تصویریں دیکھ رہے تھے، سبحان اللہ، اتنی بھیڑ، سبحان اللہ العظیم. یہ اللہ اکبر دعا دیکھے کیسی، اللہ اکبر. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انعام دیکھے، رحم دیکھے مسلمانوں پر، کیسی دعا سکھائی اللہ نے نبی ابراہیم علیہ السلام کو، اور اس دعا کا نتیجہ دیکھیے آج، سبحان اللہ العظیم. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارے مشاہدین ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے لیے غیبی مدد فرمائیں. اللہ رب العالمین ہمیں حرمین کی زیارت اور حرمین کی عبادتیں خصوصیت کے ساتھ، حج اور عمرہ، طواف اور وہاں کی نمازیں، اللہ ان امور کی ہمیں سعادت نصیب فرمائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.